اس سے پچھلی ویڈیو میں ہم نے بات ختم کی تھی پیرنٹنگ پر، ان کے سٹائلز پر۔ تو اس ویڈیو میں ہم انہی 4 سٹائلز کی وضاحت جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ اس کے نوٹس جیسے میں ہمیشہ کہتا ہوں نیچے ڈسکرپشن میں آپ کو سبھی ویڈیوز کے مل جاتے ہیں، اس کے ویڈیو کے بھی موجود ہوں گے، اور اچھا لگتا ہے تو آپ اپنے اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اپنے دوستوں سے ضرور شیئر کیجئے لوگوں کے درمیان، تاکہ اس فائدے کو پہنچایا جا سکے۔ 4 بنیادی سٹائلز ہیں پیرنٹنگ کے۔ سب سے پہلا جو ہے، میں پہلے ان کے نام لے دیتا ہوں، اتھارٹیرین ہے، پرمیسو ہے، اتھارٹیٹیو ہے، اور پھر ان انوالوڈ ہے۔ تو سب سے پہلے جو اتھارٹیرین ہے اس کے متعلق بات کرتے ہیں۔ یہ اصل میں گھر میں سخت قسم کے رولز اور ریگولیشنز کے ساتھ جو طریقہ کار اپنایا جاتا ہے بچوں کو آگے بڑھنے کے لیے، جو ماحول دیا جاتا ہے یا پیرنٹنگ کی جاتی ہے، اور میرا خیال ہے ہماری سوسائٹی میں بڑے پیمانے پر ہے اس کو اتھارٹیرین کہا جاتا ہے۔ اس میں 2 چیزیں اسٹرکٹ ہوتی ہیں، رولز بھی، گھر کے اصول و قانون بہت سخت نوعیت کے ہوتے ہیں، اور ساتھ ہی اس کے ساتھ بہت ہائی قسم کی ہوپس جو ہیں، ایکسپیکٹیشنز، بچوں سے بہت اونچی امیدیں لگا کر ان کو بہت پہلے بتا دیا جاتا ہے کہ تم نے یہ کرنا ہے۔ تو رولز بھی سخت ہوتے ہیں اور ایکسپیکٹیشنز بھی ہائی ہوتی ہیں، یہ اس کی خاصیت ہے۔ اچھا، اس میں نیگوشیٹ کرنے کی، بات چیت کرنے کی، زیر بحث لانے کی اجازت بہت کم ہوتی ہے۔ بس یہ ہوتا ہے کہ، اور زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ آپ نے ڈسپلن کرنا ہے اپنے بچوں کو، تو پنشمنٹ کے ذریعے، سزا کے ذریعے آپ ان کو ان کا نظم و ضبط ٹھیک کر رہے ہوتے ہیں، ڈسپلن پہ لا رہے ہوتے ہیں۔ انگلش میں ایک وہ اس کے متعلق کہا جاتا ہے کہ مائی وے اور دا ہائی وے۔ وہاں یورپی معاشرے میں بھی ایسے ہوتا ہے کہ بچوں کو کہا جاتا ہے کہ ان کے اتھارٹیرین پیرنٹس اگر ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں بھئی یا تو ہماری بات مانو، ورنہ ہائی وے پہ جاؤ اور سڑکوں پہ رولو، جا کے گھر سے نکال دیا جاتا ہے۔ تو مائی وے اور ہائی وے، یہ بھی ایک سٹائل ہے۔ اچھا، اس کا جو سائیکالوجی نے اسٹڈی کیا ہے، اس پیرنٹنگ کے سٹائل کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بچوں کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ ان کو اپنی زندگیوں پر بہت کم اختیار ہے، وہ خود کوئی انتخاب نہیں کر رہے، وہ خود اپنی زندگی کا ان کو احساس نہیں ہوتا کہ یہ ہماری اپنی زندگی ہے اور ہم نے اس کے اندر فیصلے کرنے، یہ نہیں ہوتا۔ ایسے بچوں کے اندر دیکھا گیا ہے کہ وہ اپنے اظہار، اپنے خیالات، اپنے جذبات کا اظہار کرنے میں بہت پیچھے رہ جاتے ہیں، خود بھی سخت رویہ اختیار کر لیتے ہیں اور چیزوں کو اظہار کی طرف نہیں جاتے، وہ اس کو سپریسڈ رکھتے ہیں۔ تو وقت کے ساتھ میری ذاتی رائے میں ظاہر ہے اس کا نقصان ہی ہوتا ہے۔ دوسرا سٹائل جو ہے جسے پرمیسو کہا جاتا ہے، پرمیسو میں ہوتا یہ ہے کہ رولز یا سٹرکچر تقریباً نہیں ہوتا۔ والدین ایک دوستوں کی مانند اپنے بچوں کے ساتھ پیش آ رہے ہوتے ہیں، لیکن اس میں ایشو یہ آتا ہے اس پرمیسونیس کے اندر کہ پھر آپ کو حدود اور قیود متعین کرنے میں مشکلات پیش آتی ہیں، اور بچوں کو اگر آپ ڈسپلن میں بعض اوقات لانا پڑتا ہے، بعض اوقات آپ کو ان کو صحیح بات کے اوپر ذرا سا مضبوطی سے بات کرنا پڑتی ہے، اگر سختی سے نہیں تو مضبوطی سے تو ضرور کرنا پڑتی ہے۔ تو وہ اس سٹائل میں، پرمیسو سٹائل میں ذرا مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ آپ پہلے ہی فرینڈشپ کے ذریعے ان کو اتنا کھول چکے ہیں، اتنا اپنے قریب کر چکے ہیں کہ اب وہ آپ کی ہر بات کو کم و بیش غیر سنجیدگی سے لینے لگتے ہیں۔ تو یہ پرمیسو سٹائل ہے۔ اچھا، اس میں ہوتا یہ ہے کہ اس میں بچوں کو مکمل کیونکہ آزادی مل رہی ہوتی ہے، بعد کی زندگی میں وہ سیلف ریگولیشن ان کے لیے مشکل ہو جاتی ہے، وہ اپنے آپ کو خود سے چلا نہیں سکتے، اس کو کہتے ہیں کہ وہ سیلف ریگولیشن میں ان کو ڈیفیکلٹی آتی ہے۔ اور پھر ایسے بچوں میں ایک پرسنالٹی کی خاصیت ہوتی ہے جسے کہا جاتا ہے امپلسونیس، یعنی وہ ذرا سے لذت یا فائدے کے لیے بڑا فیصلہ اچانک کر بیٹھتے ہیں، یا ریئیکشن میں، رد عمل میں بہت جلدی چھوٹے سی امپلس کے اوپر ریئیکٹ کر دیتے ہیں۔ تو ان کے اندر امپلسونیس پائی جاتی ہے۔ یہ بالعموم یہ جو ہمارا پرمیسو سٹائل آف پیرنٹنگ ہے اس کا نتیجہ ہوتی ہے۔ تیسرا سٹائل جو ہے وہ پہلے نام سے تھوڑا پہلے کے ساتھ ملتا جلتا لیکن مختلف ہے۔ تیسرے کا نام ہے اتھارٹیٹیو، پہلے کا نام تھا اتھارٹیرین۔ تو یہ جو تیسرا ہے یہ ہے اتھارٹیٹیو۔ اچھا، اتھارٹیٹیو میں آپ
جو بچے کے ساتھ امیدیں باندھتے ہیں اور جو اس کے ساتھ محبت کا اظہار کرتے ہیں، اس میں ایک توازن پایا جاتا ہے، یا کم و بیش آپ کہہ لیجئے کہ تناسب پایا جاتا ہے، کم و بیش برابر میں آپ اس کو امیدیں بھی دلواتے ہیں، اس کو سپورٹ کا احساس بھی دیتے ہیں، اور ساتھ یہ بھی بتاتے ہیں کہ ہمارے گھر کی یہ روایات ہیں، یہ چیزیں ہیں جس کے مطابق ہم نے چلنا ہے۔ اس میں ماں باپ کا سخت ہونا نہیں بلکہ مضبوط ہونا اہم ہے۔ دیکھیے، نرمی کے اندر، نرم گفتگو کے پیچھے ایک مضبوط دماغ کا ہونا یہ مشکل کام ہے۔ آپ کی گفتگو، آپ کی بول چال نرم ہونی چاہیے، لیکن اس کے پیچھے ایک مضبوط مشاہدہ اور مضبوط دماغ ہونا، جسے کہا جاتا ہے سافٹ بٹ فرم۔ انگلش میں یہ بہت اچھا اظہار کیا جا سکتا ہے، سافٹ بٹ فرم۔ تو یہ جو فرم ہونا ہے یہ بہت ضروری ہے ماں باپ کے لیے۔ اور ساتھ ہی اس میں جو اور ایک اہم چیز ہے وہ ہے رسپانسو ہونا۔ بچوں کی جو نیڈز ہیں، بچوں کی جو ضروریات ہیں، اس کو فوراً آپ محسوس کیجئے، اور بعض کا تو آپ کو نہیں بھی کہہ رہے ہوتے تو بھی آپ کو محسوس کرنا چاہیے۔ ان کے کہنے سے پہلے ان کو بعض کا چیزیں پرووائڈ کر دینا بچوں میں زیادہ بہتر احساس پیدا کرتا ہے کہ ہماری کیئر کی جا رہی ہے۔ لیکن اگین اس کے ساتھ جو ڈسپلن والا حصہ ہے وہ اس کو آپ چھوڑ نہیں سکتے۔ آپ کو نرمی کے بالکل پیچھے، میں لفظ سختی جان کر نہیں استعمال کر رہا، آپ کو نرمی کے بالکل پیچھے مضبوطی کا اظہار کرنا ہوتا ہے۔ اچھا، اس میں یہ ہوتا ہے کہ بچوں کو انکریج کیا جاتا ہے کہ وہ اپنی سوچوں کا اظہار کریں، اپنے جو احساسات ہیں ان کا اظہار کریں گھر کے اندر۔ ڈسکشن فورمز ہیں، اپنے آپ کی جو لاؤنج کو اچھا استعمال کیا جائے، بچوں کو اوپن اپ کیا جائے۔ میں ایک اور ویڈیو میں اس کے اوپر اور بات کروں گا کہ کس طرح یہ چھوٹی چھوٹی ٹیکنیکس جو ہیں ان کے ذریعے آپ بچوں کو اپنے قریب کر سکتے ہیں اور ان کے اندر جھانک سکتے ہیں۔ یہ پیرنٹنگ کی غالباً اس سے آنے والی جو اگلی ویڈیو ہے، ارلی اریسٹ آف انٹرسٹس، یعنی کہ بچوں کی دلچسپیوں کو اول عمر میں ہی مناسب سمت میں موڑنا، یہ میری اگلی ویڈیو کا موضوع ہوگا، تو اس میں اس پر اور بات بھی کروں گا۔ ابھی واپس آتے ہیں اتھارٹیٹیو پیرنٹنگ کی طرف۔ اس میں بچوں کو آپ اجازت دیتے ہیں کہ آپ اپنے فیصلے خود کریں، اور جیسے پہلے بھی ایک ویڈیو میں نے کہا کہ جب ان کو آپ فیصلے کی اجازت دیتے ہیں تو نقصان کے لیے فوراً تیار رہیے۔ یہ نہ ہو کہ ذرا سا نقصان ہو جائے اور آپ ان پر چیخنا چلانا شروع کر دیں۔ اتھارٹیٹیو سٹائل کے جو بچے ہیں، ان میں جو سائیکالوجی بتاتی ہے کہ ان میں سیلف کانفیڈنس پایا جاتا ہے اور ان میں سیلف کنٹرول پایا جاتا ہے۔ دونوں ہی بہت اچھی صلاحیتیں ہیں، اور میرا خیال ہے کہ یہی فالو کیا جانا چاہیے۔ اگر میری آئزانہ رائے آپ سے پوچھیں، آپ مجھ سے پوچھیں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اتھارٹیٹیو ہونا کہیں بہتر ہے۔ اگرچہ اس میں میں ایک لفظ استعمال کر رہا ہوں، پیرنٹل کمپیٹنس چاہیے، بہت ہائی لیول کی پیرنٹل کمپیٹنس چاہیے اتھارٹیٹیو پیرنٹنگ سٹائل کے لیے۔ اس کے لیے آپ کو پڑھنا پڑتا ہے، سائیکالوجی کو، فلسفی کو، سائنسز کو، جدید دنیا کی چیزوں کو۔ بہرحال یہ اس پر ہم اور بات کریں گے۔ چوتھا سٹائل جو ہے وہ میرا خیال ہے وہ بھی کافی عام فہم ہے، وہ ہے ان انوالوڈ، کوئی سروکار ہی نہیں ہے۔ بچوں کے ساتھ کوئی نہ ہی گہری دلچسپی ہوتی ہے، نہ ہی ان سے سروکار۔ یہ بالعموم دو صورتوں میں ہوتا ہے، ایکسٹریمز پر، یا تو آپ غربت بہت ہے اور معاشی بدحالی کی وجہ سے بچوں سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، اور یا پھر امارت بہت ہے، پیسہ بہت ہے اور وقت ہی نہیں ہے بزنس میں اور اپنی سروس میں اتنے انوالو ہیں کہ کوئی فکر نہیں، بس بچوں کو جسمانی جو سہولتیں ہیں وہ مہیا رہتی ہیں، وہ ہو جاتی ہیں، اور بس وہ سمجھا جاتا ہے کہ جی باقی ہم نے سب کچھ کر دیا۔ تو یہ دونوں کو ان انوالوڈ سٹائل آف پیرنٹنگ کہا جاتا ہے۔ ان میں یہ ہوتا ہے کہ ظاہر ہے ماں باپ ان کی بچوں کی لائف کے اندر شامل نہیں ہوتے، اور بچوں کی ایکٹیویٹیز میں ان کو کوئی انٹرسٹ نہیں ہوتا۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ ایک کوئی کلیئر رولز جو ہیں وہ نہیں بنائے جاتے گھر کے لیے، اور وہ پھر بعد کی جو لائف ہے اس میں وہ پرابلمز کریٹ کرتے ہیں۔ ایسے بچوں کا جو آخری نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ان کی سیلف اسٹیم لو ہوتی ہے۔ دیکھیے، جب بھی بچے کی سیلف اسٹیم لو ہوتی ہے تو ایون اس سے مورل کرپشن بھی ہو جائے تو وہ اس پر ریئیکٹ نہیں کرتا۔ سیلف اسٹیم بچے کی اچھی ہونا بنیادی ضرورت ہے تاکہ وہ ریئیکٹ کرے، تاکہ وہ اس کو اپنے حق کا پتہ ہو، اپنے وجود کا پتہ ہو، اپنے مقام کا پتہ ہو۔ اسی طرح
وہ ان کو اسٹرگل کرنا پڑتی ہے سوشل اور ایموشنل ڈیولپمنٹ میں. جیسے میں نے پچھلی ویڈیو میں کہا، ایموشنل اسٹیبلٹی جو ہے وہ سوشل پرفارمنس کے ساتھ براہ راست تعلق ہے اس کا. جس بچے میں ایموشنل اسٹیبلٹی نہیں ہے اس کی سوشل پرفارمنس بھی ٹھیک نہیں ہوتی. اور ایموشنل اسٹیبلٹی اور سوشل ڈیولپمنٹ دونوں جو ہیں ان میں نقصان ہوتا ہے اگر آپ ان انوالوڈ پیرنٹ ہیں. آج کے لیے اتنا ہی. ہم اس سے اگلی ویڈیو میں پیرنٹنگ کے ذریعے پیرنٹنگ میں بچوں کے ان کی دلچسپیوں کو اولی عمر میں کیسے موڑنا ہے اس پر بات کریں گے. اب تک کے لیے شکریہ.